يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 103 کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا شان نزول بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے پچھلی چند آیات کے اندر یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو یہ باور کروایا کہ تم نے میرے ساتھ جو بھی عہد کیا تم نے اس کو توڑا اور اس کو پورا نہیں کیا، وہ کسی بھی قسم کا ہو۔ اگر میں نے تمہارے پاس کتابیں بھیجی تب تم نے ان کو جھٹلایا، اگر میں نے تمہیں نعمتیں دی تب تم نے ان کی تکذیب کی، اگر میں نے رسولوں کو تمہاری بھلائی کے لیے بھیجا تم نے ان کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کو قتل بھی کیا، اور پھر تم ان سب کو چھوڑ کر خرافات میں پڑ گئے، جادو کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی انا کو مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو گنوانے کے بعد فرماتے ہیں کہ کاش تم نے نیک عمل کیے ہوتے اور تم نے بہتری کی طرف توجہ کی ہوتی تو اس کا بدلہ کچھ اور ہی ملتا تمہیں، اور وہ بدلہ اتنا شاندار ہوتا کہ تمہارے تصور سے بھی وہ زیادہ آگے ہوتا۔ لیکن دوستو ایک بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ نیکی اور برائی کے جو راستے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب برائی کا جو راستہ ہوتا ہے نا دوستو، جو شیطان اس کو مزین کرتا ہے یا اس کو آراستہ کرتا ہے اس کے کرنے والے کے لیے، وہ بہت دلکش ہوتا ہے۔ لوگ ساری رات ڈانس کرتے ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ان کو کوئی پابندی کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک بیوی کو چھوڑ کر دولت ہے، صحت ہے تو جتنوں سے مرضی تعلقات رکھیں، جوا کھیلیں، جتنے بھی آپ برائی کے راستے دیکھ لیں شیطان نے ان کے اندر اٹریکشن پیدا کر دی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جتنے بھی اچھائی کے راستے ہوتے ہیں وہ دلی تسکین یعنی ہمارے کانشس کے ساتھ ان کا تعلق اور ذہن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہمارے جسم پر اس قدر ویسے ڈائریکٹ جو ہے اس کا انفلوئنس نہیں پڑ رہا ہوتا، تھرو ہمارے مائنڈ یا کانشس کے ساتھ تو اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا بعض اوقات۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک بندہ فار ایگزامپل کہ نیکی کے راستے کے اوپر وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، مگر آپ روزہ نہ رکھیں، سارا دن کھائیں پیئیں یاشی کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ اپنی جیب سے مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے اس پیسے کے ساتھ آپ جو مرضی رنگ رلیاں مناتے پھریں، خرچ کرتے پھریں، جیسے مرضی اپنے جسم کی تسکین کریں۔ اگر آپ حج کے اوپر جاتے ہیں نہ صرف آپ مشقت اٹھاتے ہیں جسمانی طور کے اوپر بلکہ مالی خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر نہ کریں تو جو جیسے مرضی اس پیسے کو تصرف کے اندر لائیں۔ آپ کو ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف روکتا ہے جہاں پر آپ کا جسم یا آپ کا ذہن آپ کو اس برائی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس شیطان کھلی چھٹی دیتا ہے کہ آپ جس طرح سے مرضی اس برائی کی طرف راغب ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو روکتے تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ دیکھیں ہمارا کریٹر جو ہے وہ شیطان نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میرا یہ بندہ اگر میری تخلیق ہے تو میں نے اس کو کہاں پر جا کے بدلہ دینا ہے۔ بعض اوقات یہ بدلہ ہمیں ادھر دنیا کے اندر تو ملتا ہی نہیں۔ مثلاً آپ کے پاس سونا ضرورت سے زیادہ پڑا ہوا ہے، آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ دیتے ہو، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو،
آپ یتیموں مسکینوں کا خیال رکھتے ہو. تو بھئی اگر آپ صحیح اسلام کے راستے کے اوپر چلیں، آپ یقین کریں کہ ٹھیک ہے کاروبار کے اندر تو اللہ برکتیں ڈالنے والے ہیں، لیکن آپ کا مال تو مسلسل نکلتا رہتا ہے اور آپ اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتے کسی کی مدد کرنے کے اوپر. تو دوستو اس کا بدلہ ضائع تو نہیں ہونے جا رہا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں کسی عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. قرآن کے اندر فرماتے ہیں اگر کوئی عمل ضائع نہیں ہو رہا تو وہ کدھر جا رہا ہے؟ بہرحال وہ اس کا بدلہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پر رکھتے ہیں وہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے، لیکن کس طرح سے اس کا بدلہ اس کو پلٹا دیا جاتا ہے کرنے والے کو، وہ بھی ہم بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایسا نہیں کہ اس کا بدلہ نہیں ملے گا، یہاں پر نہیں تو آخرت میں. لہٰذا آخرت کا تصور تو ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم کو تو صرف بتایا گیا کہ آخرت نے آنا ہے اور اس نے برپا ہونا ہے. اگر ہم اس نہ دکھائی دینے والی چیز کے اوپر ہی اپنے آپ کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلاتے ہیں تو دوستو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہ کرے. لہٰذا یہ برائی کے جتنے بھی راستے ہیں یہ ڈائریکٹ ان کا تعلق حسیات سے ہوتا ہے، سینسز سے ہوتا ہے، اور اچھائیوں کا زیادہ تر تعلق کانشنس اور مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے، جو بظاہر سادہ سا پھیکا سا محسوس ہوتا ہے، اور جتنی برائی کے طریقے ہوتے ہیں وہ رنگ رلیوں والے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر میرے لیے روکتے ہو اپنے آپ کو ان تمام برائی کے رستوں سے تو ان کا بدلہ تمہیں بہت بہتر ملتا. تمہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ہم کہ اگر ایک انسان کی زندگی بالفرض ہم 70 سال لگا لیتے ہیں تو اس کی جوانی کا عالم جہاں سے اس کا وہ تمام سینسز اویکن ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، وہ ہم لگا لیتے ہیں 20-25 سال کے قریب اس کے فار ایگزامپل کہ وہ احساسات جاگے. چلیں جس کا دورانیہ 40-45 تک چلا گیا. اس کے بعد نہ تو اس سے پہلے وہ زیادہ ایکٹیو تھا ان سینسز کے اندر، اس کی تسکین کے اندر، نہ ہی اس کے بعد ہی وہ رہے گا. تو یہ دورانیہ 20 سے 25 سال بنتا ہے. تو اس 20 سے 25 سال کے دورانیے کے لیے کیا ہم وہ ہیئر آفٹر جو کہ ہمیشہ یعنی خربوں سال بھی محدود ہوتے ہیں، ہمیشہ کا مطلب تو ہوتا ہے نہ ختم ہونے والے، اس چیز کے اوپر ہم قربان کر دیں اپنی اس آخرت کو، اس تھوڑے سے محدود مدت کے لیے ہم اتنے لمبے دورانیوں کو قربان کر دیں، اس کے لیے بھی عقل کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں اترتا. لہذا دوستو اگر ہم ایمانیات رکھتے ہیں، اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، اگر ہمیں یقین ہے تو پھر ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ ایسا ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر، اس کو دیکھتے ہیں اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہمیں کہہ کیا رہے ہیں. بولو، واو کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر، انا کا مطلب بے شک، ہم وہ آمنو ایمان لاتے، واتقو اور ڈرتے اللہ سے، اپنے آپ کو بچا کر رکھتے. لمثوبتن، مثوبہ کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، تو ان کا بدلہ من عند اللہ، اللہ کے سامنے خیر کا ہوتا، بہت بہت بہتر ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش اگر وہ جانتے ہوتے. دوستو یہ جو آخری چند الفاظ ہیں یہ بہت زبردست الفاظ ہیں، دل کے اوپر اترنے والے الفاظ ہیں. کاش وہ جانتے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس مصیبت یہ ہے کہ ہمیں وہ جگہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے سینسز محدود ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب ڈریم ہے اور جو آج ہے یہ دنیا ہے یہی سب کچھ ہے، حالانکہ اس کے بالکل برعکس ہے. یہ دنیا ایک ڈریم ہے اور حقیقت وہ ہے جو کہ آنے والی ہے، مگر ہم اس کو بالکل الٹ سمجھ بیٹھے ہیں. یہ دنیا چند روز، آپ یقین کر لیں گے، فنش ہو جائے گی. اس
جو مرضی آپ کما لیں، جو مرضی آپ کر لیں، جو مرضی آپ کی پراپرٹی، اولاد، یہ وہ، کسی نے ایک دن بھی اگر آپ 1 گھنٹہ بھی کہیں کہ آپ کو مرنے کے بعد اس قبر کے اندر آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز سسٹین کرے گی، دیٹ از امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. اور اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، یہ عارضی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. بس ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور جس دن سمجھ آ گئی پھر ہم یقیناً اس کے اوپر عمل کریں گے اور دل سے عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہر آیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي